پک رہا ہے لاوجہ پھٹے گا، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ بکر کی عوام کو کیا پیغام دینا ہے؟ بکر کے عوام کو میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوٹوں اور لٹیروں سے فلسطین کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، فلسطین کی عوام کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اسرائیل کی مخالفت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، میں آپ کا دوست محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران نذیر رپورٹنگ۔ عرفان اللہ خان نیازی کے پاس ہم موجود ہیں، بکر کی سیاست کے متعلق انٹرویو لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہنا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ خان صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا۔ 3 مرتبہ کاؤنٹنگ ہوئی اور آپ جیت گئے، 4تھی مرتبہ کاؤنٹنگ ہوئی اور آپ ہار گئے، اس کے حوالے سے آپ کا رائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں اکیلا نہیں ہوں، پورے پاکستان میں یہ تماشا لگا ہے دوبارہ گنتیوں کا، اور بالکل بھونڈے طریقے سے میرے مخالف کو جتایا گیا ہے۔ کسی صورت وہ جیت نہیں بنتی تھی اس کی، میں ہر طرف سے جیتا ہوا تھا، انہوں نے پوری تسلی کی، پھر انہوں نے وہی کیا جو باقی سیٹوں پہ انہوں نے کیا ہے، زبردستی سے وہ سیٹ چھین کے اور اس کو دی ہے۔ اچھا خان صاحب، اس سے پیچھے آپ جتنے بھی الیکشن ہوئے، آپ 13,000 14,000 15,000 کی لیڈ پر جیتے ہو، اس مرتبہ آپ 300 کی لیڈ پر جیتے ہو، اس کے حوالے سے آپ کا رائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس دفعہ آپ کے سامنے 10 مہینے کی غیر حاضری تھی، حلقے میں بالکل 10 مہینے آیا نہیں، اور جیسے روپوشی کی زندگی تھی پی ٹی آئی کی وجہ سے، اور اس کے بعد کمپین بھی نہیں کی، نہ کرنے دی گئی، مشکل سے 6 7 8 دن ملے، وہ بھی چھپ لک کے، پیچھے پولیس پڑی ہوتی تھی، پولیس کی گاڑیاں ہمارے پیچھے ہوتی تھی، نہ ہم جلسہ کر سکے نہ ہم کمپین کر سکے۔ تو ظاہری بات ہے پھر لوگوں میں بھی مایوسی تھی اس طرح کہ شاید یار پتہ نہیں یہ جیت بھی گئے تو کیا ہوگا، یہ جیسے ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ کا اپنا ووٹر ہوتا ہے، ایک پارٹی کا ووٹر ہوتا ہے، اور ایک وہ ووٹر ہوتا ہے جو لاسٹ مومنٹ پہ ٹرینڈ دیکھتا ہے کہ کس طرف ٹرینڈ جا رہا ہے۔ تو اس میں لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اگر جیت بھی گئے تو ان کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی، اس قسم کے عوامل تھے، اور پھر اور بھی کیا بہت سارے فیکٹر تھے، لائک جو گھڑیال میرا نشان تھا، اس میں بھی جو مقتدر حلقوں کی طرف سے کیا گیا کہ عجیب و غریب سے نشان، وہ اوپر ایم این اے پہ بھی ایک کسی کو نشان دے دیا گیا، تو وہ اس میں بڑا ضائع ہوا جی۔ 10,400 کے قریب جو تھا ووٹ، وہ گرین بیلٹ پیپر پہ سٹیمپ ہوا گھڑی کو، وہ بھی بہت سارے عوامل تھے، انہوں نے پوری کوشش کی، ہر طرح سے انہوں نے شکنجے کسے، لیکن اللہ کی ذات نے ہمیں کامیابی عطا کی، اور یہ جیت کے بھی ہارے ہوئے ہیں اور ہم ہار کے بھی جیت گئے ہیں۔ خان صاحب، عبدالحمید خالد صاحب کئی سالوں سے آپ کے گروپ میں شامل تھا، اچانک کیا ہوا کہ اس نے اپنی پارٹی بنائی اور الیکشن میں حصہ لیا اور 15,000 ووٹ لیے اور آپ 300 ووٹ لے کر جیتے، اس کے حوالے سے آپ کا رائے عمل کیا ہے؟ جو ووٹ آپ کو پہلے پڑتے تھے اس بار اس کو پڑ گئے۔ یہ بھی بالکل ایک فیکٹر ہے جی، اس میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ بھی فیکٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے جو 15,000 ووٹ لیا ہے، وہ اگر مولانا صاحب نہ ہوتے تو ہمیں ملتا۔ اچھا خان صاحب، یہ بتاؤ کہ عبدالحمید خالد صاحب سے آپ کا اتحاد ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی، قبض الوقت ہے، ابھی الیکشن آئیں گے تو دیکھیں گے، تو ویسے تو لائک مائنڈیڈ ہیں جی ہم آپس میں، ایک ہی ہمارا رجحان ایک ہی ہے، تو ہو بھی سکتا ہے، پہلے بھی تھا، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں۔ اچھا خان صاحب، یہ بتاؤ کہ اب حکومت ٹک پائے گی، پورے 5 سال کر لے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ یہ حکومت 6 مہینے بھی نہیں نکالے گی۔ اس حکومت کے پاس ایک تو پہلی بات ہے کہ جعلی مینڈیٹ ہے، وہ چوروں کی طرف پھر رہے ہیں، وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک سارے چوروں، وہ شکلوں سے لگ رہا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں اور ہمیں زبردستی مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور زبردستی والے مینڈیٹ کی وجہ سے ایک تو وہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے، اور اکانومی ان سے نہیں سنبھالی جا رہی، نہ سنبھالی جائے گی، نہ ان پہ کوئی اعتبار کرتا ہے۔ دیکھیں جی، 2 3 چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹر باہر سے کیوں آئے گا، جبکہ انویسٹر کو پتہ ہے کہ جعلی مینڈیٹ ہے، کسی وقت بھی یہ حکومت جا سکتی ہے،
इन्वेस्टर कभी भी नहीं आएगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। खान साहब ये बताएं, नून लीग की तरफ से आपको टिकट की ऑफर हुई है या नहीं? नहीं, ऑफरें तो बहुत सारी हुई हैं जी, ऑफरें तो होती रही हैं, लेकिन फिर आपने कबूल क्यों नहीं की? मैं अपने नजरिए के साथ था, मैं इमरान खान के साथ था, हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। खान साहब, अली अलीम गंडापुर ने कल कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को अपील की कि जो मैंडेट चोरी हुए उनका हमें ईद तक रिजल्ट दे, नहीं तो हम आवाम से अपील करेंगे कि वो रोडों पे आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि आवाम इस बार रोडों पे आ जाएगी? बिल्कुल होएगी जी, अवाम सड़कों पे भी आएगी। अवाम अवाम जो चाह रही है वो उसको अवाम को नहीं मिल रहा, और ये हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही। ये लावा पक रहा है, लावा जब फटेगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अच्छा खान साहब, बकर की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बखर के अवाम को मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूं कि लोटों और लुटेरों से बचो। अच्छा खान साहब, फलस्तीन पे जुल्म की इंतहा हो चुकी है, आप मुसलमान ममालिक को क्या पैगाम भेजना चाहते हो? देखिए जी, ये मुसलमान मुल्कों की बेहिसी है हुक्मरानों की। फलस्तीन के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, फलस्तीन की अवाम के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, इसराइल की मुखालफत करनी चाहिए। बल्कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमा पे जहाद फर्ज हो चुका है। ठीक हो गया खान साहब, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इरफानुल्लाह खान के साथ मौजूद थे, बकर की सियासत के मुतालिक इंटरव्यू दिया। अगर रिकॉर्डिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।